دلی کے امامیہ حل سے مولانا ممتاز علی صاحب نے نماز جمعہ کے خطبے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں امام حسین علیہ السلام کا تعارف کراتے ہوئے کہا، آیات و حدیث کی روشنی، احادیث کی روشنی میں امام حسین کے مرتبے کو پہچاننے کی ہم نے کوشش کی، اس لیے کہ جتنی صحیح معرفت قرآن عطا کرے گا، جتنی صحیح معرفت پیغمبر عطا کریں گے، دنیا کا کوئی انسان اتنی صحیح معرفت امام حسین کی نہیں عطا کر سکتا۔ ظاہر کا انٹروڈکشن اور تعارف اسی کو کرانا چاہیے جو جانتا ہو، پہچانتا ہو۔ پیغمبر کی گود میں کھیلتے ہوئے ایک بچے کو دیکھ کے لوگوں نے سمجھا کہ بچہ ہے، لیکن پیغمبر نے بتایا کہ نہیں، یہ بچہ نہیں ہے، یہ تمہارا امام ہے۔ یعنی جیسے دنیا کے بچے ہوتے ہیں ویسے یہ نہیں ہے، یہ ابھی سے امام ہے۔ تو ظاہر ہے کہ زمانے کی نگاہیں ایک بچہ سمجھ رہی تھی، اور پیغمبر کی نگاہ زمانے کی نگاہ سے بہرحال اونچی ہے، وہ بلند ہے اور برتر ہے۔ تو پیغمبر چونکہ نمائندہ پروردگار عالم ہیں، لہذا ہر چیز کی صحیح معرفت اور ہر چیز کا صحیح علم ان کے پاس ہے۔ تو قرآن بتایا کہ حسین کیا ہے اور پیغمبر بتایا کہ حسین کیا ہے۔ دنیا کی نظر کوتاہ ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، مگر سرکار دو عالم نے کہا کہ یہ امام ہے تمہارے۔ امام کیسا ہونا چاہیے؟ گزشتہ بعض تقریروں میں آپ کے سامنے میں نے مولا کائنات کے قول کے سائے میں یہ بات پیش کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں تمہارا امام ہوں۔ امام کا مطلب آگے چلنے والا، میں جو کرتا جاؤں مجھے دیکھ دیکھ کے ویسے ہی کرتے جاؤ تم، میں تمہارے لیے نمونہ ہوں۔ امام جو ہوتا ہے وہ نمونہ ہوتا ہے، وہ بتائے گا دوسروں کو، دوسرے اس کو نہیں بتائیں گے کہ آپ ایسے کر دیجئے، ایسے کر دیجئے، ایسے کر دیجئے۔ کہ اما الحسین فإنہ منی، حسین مجھ سے ہیں۔ اس جو میں حدیث سنا رہا ہوں یہ ابھی سنوں گا آپ کے سامنے، یہ اپنی کتاب کی ہے، شیعہ کتاب کی، عمالی صدوق سے سنا رہا ہوں، لیکن اس مطلب کی حدیثیں برادران اہل سنت کے ہاں بھی اور مسلمانوں کے ہاں بھی حدیث میں مل جائیں گی بہت ساری کتابوں میں۔ یہ جو میں نقل کر رہا ہوں یہ اپنے کتاب سے نقل کر رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کہ اما الحسین فإنہ منی، حسین مجھ سے ہیں، وَهُوَ ابنی وولدی، وہ میرا بیٹا ہے، وخیر الخلق بعد اخیہ، اور اپنے بھائی کے بعد تمام مخلوقات میں سب سے بہتر ہے۔ پیغمبر سب سے بہتر، اور بعد پیغمبر علی سب سے بہتر، اور بعد علی و فاطمہ امام حسن سب سے بہتر، اور یہ امام حسین ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خیر الخلق تمام مخلوقات میں، بعد اخیہ اپنے بھائی کے بعد سب سے بہتر ہیں۔ اور اس میں بھی ہے کہ وہ امام المسلمین، یہ میرا بچہ امام المسلمین ہے، مسلمانوں کا امام ہے، اور مولا المؤمنین، اور مؤمنین کا مولا ہے۔ درود پڑھیں محمد وعلی محمد۔ یہ حدیث غدیر سے پہلے کی ہے، غدیر تو آخری حج میں ہوا ہے نا واقعہ، غدیر کا واقعہ آخری حج سے واپسی کے اوپر پیغمبر نے فرمایا ہے کہ من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا۔ یہ آخری سال کی بات ہے، حجۃ الوداع کی بات ہے۔ اس کے بعد پیغمبر دنیا میں پھر نہیں رہے، کچھ دن کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے پیغمبر۔ لیکن یہ حدیثیں جو سنا رہا ہوں یہ امام حسین کے سلسلے میں، امام حسن کے سلسلے میں، جب وہ چھوٹے چھوٹے تھے، بچے تھے،
کبھی گود میں تھے تب آپ نے فرمایا، کبھی گھٹنیوں چل رہے تھے تب آپ نے فرمایا، کبھی ایسے چل رہے تھے تب آپ نے فرمایا۔ اور ظاہر ہے کہ ان کا پیغمبر کا انتقال امام حسن امام حسین کے بچپنے میں ہو گیا تھا۔ سن 3 اور 4 ہجری اگر ولادت ہے امام حسن امام حسین کی، تو 10 میں اگر پیغمبر دنیا سے چلے گئے تو 6-7 سال کی عمر بنتی ہے۔ امام حسن امام حسین کی عمر پیغمبر جب دنیا سے گئے ہیں تو 6-7 سال کی بنتی ہے۔ 3 اور 4 ہجری میں ولادت ہے دونوں شہزادوں کی۔ تو یہ حدیثیں 10 سے پہلے کی ہیں، یہ حدیثیں 10 سے پہلے کی ہیں، اور میرا گمان غالب ہے کہ یہ حدیث بھی غدیر سے پہلے کی ہے۔ غدیر آخری سال کا واقعہ ہے، حج آخر کا واقعہ جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں اس کا واقعہ ہے۔ اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، یا اسی سال کا بھی اگر ہو تو ادھر آپ نے علی کو بتایا کہ اس کے یہ مولا ہیں، اور ادھر امام کے لیے بتا رہے ہیں کہ وہ امام المسلمین، یہ امام مسلمین ہیں، مسلمانوں کے امام ہیں، اور مولا المؤمنین، اور یہ میرا بچہ حسین جو ہے مومنین کا مولا ہے۔